قرآن مجید نے سستی کو دین کے معاملات میں، فرائض کی ادائیگی میں، عبادات کی ادائیگی میں سستی کرنے والوں کو منافقین کی نشانی قرار دیا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، منافقین کے بارے میں بتایا کہ جب یہ فرائض کی ادائیگی میں، نماز میں، عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ، لوگوں کو دکھاوے کے لیے۔ تو سستی کو معمولی بیماری نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ، دنیا بھی تباہ ہو سکتی ہے اور آخرت بھی۔ آخرت کیسے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی ادائیگی میں سستی کی تو جہنم کی سزا۔ تو یہ تھوڑی بات تو نہیں ہے۔ علم دین بالخصوص جو ضروری مسائل ہمیں معلوم ہونے چاہیے، ان کو ہم نے حاصل نہ کیا تو کیا ہوگا؟ ہمیں بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہونا پڑ سکتا ہے، ہو سکتے ہیں کوئی بھی باطل، کوئی بھی غلط بات ہمیں کسی غلط طرف لے جا سکتا ہے، تو آخری انجام برا۔ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی آپس میں، گھر کے اندر ٹینشن اور ڈپریشن کا ماحول اور ناراضگی کا ماحول ہو سکتا ہے، اور بہت ساری جگہ ایسا ہوتا ہے۔ وقت پر کام نہ کرنے کی وجہ سے، یا صحیح کام کو صحیح طریقے سے پورا نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں لوگوں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ کسی موقع پہ قانونی سزا، گرفتاری یا جرمانہ یہ پیش آ سکتا ہے سستی کی وجہ سے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، جدہ سے آئے ماشاءاللہ، اگر کوئی ڈاکٹر ہے یہ علاج میں سستی کرے کسی کی جان جا سکتی ہے جی ڈاکٹر صاحب۔ کوئی نرس ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس میں اگر سستی کرے اس کی جان جا سکتی ہے، اور ایسے کیسز ہمارے معاشرے میں بہت ہیں۔ تو سستی کے نقصانات تھوڑے نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے۔ یہ تو چند باتیں ہو رہی ہیں نا، کہ وقت بھی کم ہے اور باتیں بھی ساری کرنی ہیں، تو سستی کے نقصانات بہت زیادہ۔ سستی کی کافی ساری وجوہات ہیں، ان میں سے بات ذکر کر لیتے ہیں۔ بہت اہم وجہ یہ نفاق ہے، منافقت ہے، قرآن مجید میں ذکر کیا گیا۔ سستی کی بہت بڑی وجہ منافقت ہے۔ کیا مطلب؟ نیت خالص نہیں ہوتی۔ منافقت کی بہت ساری قسمیں ہیں، نیت خالص نہیں ہوتی۔ جب نیت خالص نہیں ہوتی نا، تو پھر جن کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے تو نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں بڑے شوق سے، تنہائیوں میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ اگر یہ والی سستی ہے تو یہ منافقت کی دلیل ہے، عملی طور پر ہم منافق ہو گئے۔ یا ایک اور، نیکی کا کام اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے شہرت یا دنیا کا فائدہ ہے۔ یراؤن الناس، شہرت یا دنیا کا فائدہ، اس لیے نیکی کا کام کرتے ہیں۔ ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، اس میں ہماری شہرت مائنس کر دو، ہماری دنیاوی منفعت، جو دنیاوی منافع ہمیں ملنے ہیں وہ مائنس کر دو، تو ہم وہ بھی نہ کریں۔ یہ کیا ہے؟ منافقت کی قسم ہے۔ بھئی میں مدرسہ اس لیے بناؤں گا میری شہرت ہوگی، مجھے لوگ فنڈ دیں گے، میرا کام چلے گا، تو بس ختم ہو گیا کام۔ وہ جو دین کا کام کر رہے ہیں یا کسی کی خدمت کر رہے ہیں، پیچھے شہرت یا دنیاوی منافع چاہیے، تو معاملہ کیا ہے؟ یہ خراب ہو گیا۔ اچھا جی، سستی کی دوسری بڑی وجہ آرام پسندی، آرام پسند ہو جانا، محنت نہ کرنا، نیک کام کرنے کے لیے ہمت نہ کرنا، زحمت نہ کرنا، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے سستی کی۔ اور اس آرام پسندی اور آرام طلبی نے ہمیں بھی خراب کیا، اور ہم نے اس چیز کو جب اپنی اولادوں میں ڈالا تو ہماری نسلیں اب خراب ہو رہی ہیں۔ کئی ایسے بڑے بڑے مل آنر، فیکٹری والے، بڑے بڑے امپورٹر میں جانتا ہوں، بچوں کو اتنی فیسلٹیز دی، آج اولاد باپ کا کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں باپ کی جگہ ہم نے نہیں سنبھالنی۔ ایک والد صاحب بڑے پریشان میرے پاس آئے، ان کے پاس بلا مبالغہ ان کی فیکٹری میں 400 سے زیادہ ورکر کام کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے جی میرا بیٹا کہتا ہے مجھے یہ کام نہیں کرنا، اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، سر کھپائی ہے، صبح سے لے کے رات تک آپ لگے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ تو جس باپ نے اپنے بیٹے کو ہر نعمت اور آسانی اور آسائش دی، محنت پہ نہیں لگایا، آج وہ باپ کیا اپنے بیٹے سے سن رہے کہ ابا مجھے یہ کام نہیں کرنا، اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی۔ 400 ملازم اس کے انڈر، اس نے باس کی سیٹ پہ بیٹھنا، وہ کہتا ہے مجھے نہیں بیٹھنا۔ تو آرام طلبی نے اپنے آپ کو بھی خراب کیا، اگلی نسل کو بھی خراب کیا۔ اور یہ بہت سارے گھروں کا مسئلہ ہے، بڑے بڑے کاروباری لوگوں کا مسئلہ ہے، ان کی اولادیں کہتی ہیں ہمیں یہ کام نہیں کرنا۔ یہ سستی ان کے اندر کیوں آئی؟ آرام طلبی اور عیش پسندی کی وجہ سے۔
ماں باپ نے ان کو دھوپ بھی نہیں لگنے دیتے، 10 منٹ کہیں لیٹ ہو جائے تو پریشان ہو جاتے۔ تو مسلمان کو تو رف اینڈ ٹف ہونا چاہیے۔ اچھا جی، سستی کی تیسری بڑی وجہ زندگی کے مقاصد کا واضح نہ ہونا۔ بہت سارے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، پوچھو بھئی آپ کی زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی مقصد نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کرنا کیا ہے۔ ایک مسلمان جس کو اللہ اور اس کے رسول نے جنت تک پہنچنے کا راستہ دیا، مقصد دیا، اس سے پوچھو تو کتنے آپ کو ابھی مل جائیں گے۔ آپ سروے کر لیں، بھئی آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ روٹی کپڑا مکان تو کوئی مقصد نہیں، تو جانوروں کا بھی ہے۔ زندگی کا مقصد کوئی نہیں ہوتا۔ سستی کی چوتھی بڑی وجہ عیش پسندی، ہر جگہ فیسلٹی کو دیکھنا۔ حج بھی کرنا ہے تو VIP کے نام سے کرنا ہے، ہر جگہ فیسلٹی، بہت زیادہ عیش پسندی، یہ پھر سستی کی طرف چلی جاتی ہے، نسلیں تباہ ہوتی ہیں۔ ایک اور بڑی وجہ سستی کی زیادہ کھانا کھانا اور زیادہ سونا، زیادہ کھانا کھانا اور زیادہ سونا، اس کا ذہن بھی سست ہوتا ہے، اس کا جسم بھی سست ہوتا ہے۔ سستی کی ایک اور بڑی عجیب و غریب وجہ لمبی پلاننگ کرنا، لیکن عملی طور پر وہ پلاننگ ٹھیک نہ ہو۔ امیدیں اور پلاننگ تو لمبی ہو، بڑی بڑی ہو، اچھی بات ہے، ویژن بڑا ہونا چاہیے، لیکن پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے اور اس کے کوئی جوڑ بھی ہونا چاہیے۔ جو آپ سوچ رہے ہیں آپ کے حالات سے، آپ کے انوائرمنٹ سے، آپ کے بیک گراؤنڈ سے، اس کا کوئی جوڑ بھی ہونا چاہیے۔ تو جو مستقبل کی پلاننگ ہوتی ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہوتی، یہ بھی سست بندے کو کر دیتی ہے۔ سست ہونے کی ایک اور بہت بڑی وجہ سست لوگوں کی صحبت۔ ہم کس گیدرنگ میں بیٹھ رہے ہیں، وہ لوگ اگر سست ہیں تو ہم نے بھی سست ہی ہو جانا ہے۔ یہ انسان کی فکری، نفسیاتی اور بدنی، یعنی فکری، نفسیاتی اور جسمانی تینوں چیزوں کو تباہ کر دیتی ہے سست لوگوں کی صحبت۔ جنہوں نے زندگی میں کچھ بھی کام نہیں کیا، ایک ناکام زندگی گزارے ہوئے، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، یا جیسے کوئی نشئیوں کا گروپ ہوتا ہے، کوئی اور اس طرح، ان کے ساتھ سست لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، جن کے پاس کوئی موٹیویشن نہ ملے، وہ مایوسی کی باتیں کریں، کمزوری کی باتیں کریں، یہ آپ کو بھی سست کر دیں گے۔ سستی کی ایک اور بڑی وجہ کاموں کو مؤخر کرنا، ٹالنا، اچھا کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اور احساس ذمہ داری آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سستی کی کئی وجوہات ہیں۔